آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اعظم نذیر تاڑ کانفرنس کر رہے ہیں ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں. ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہا ہے. انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں. آپ نے وہ بیان سنا, کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے, میری نظر سے بھی گزرا. تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیکشن 5 کی کلاز اے اور پھر کلاز بی اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں. تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے. اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے. اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی. تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزولو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی, انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی, تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی. اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکوتھمی کا فلسفہ ہے, تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں, عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے, کچھ مقننہ کے فرائض ہیں, فنکشنز ہیں, اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں. تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ, پروسیڈڈ, ڈیسائیڈڈ strictly in accordance with the constitution and law. مسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سائفر کا جو ڈرامہ آپ کو سامنے آ گیا سارا, جس طریقے سے قومی سلامتی اور ملک کی وقار کو داؤ پر لگایا گیا, چونکہ اب لا منسٹر ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پروسیس میں کی جا سکتی ہے. دوسرا جو 9 مئی کے واقعات سے جڑے جتنے ملٹری کے پاس زیر حاصل لوگ ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے. تو اس حوالے سے بتائیں بھی وفاقی حکومت کیا سوچتی ہے, قانون میں سے کم ہے کہ جہاں پہ جائے تو ریلیف دینے کی بات کیا جاتی ہے؟ 2 باتیں جی. آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی, کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں, اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی, یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا, تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا, تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی. لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے, تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے. اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں, اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے. کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں, وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں.
1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر، جس کے تحت جو سویلین سے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا۔ وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا، جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے، لارجر بینچ بھی بنے، اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کیس اسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا، اس پہ جو واقعہ پیش آیا، ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا، اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا۔ 2006 میں وہ فیصلہ ہوا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی، اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ۔ اور 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی، تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں، اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سنسیٹ کلوز بھی اس لیے دینا پڑی 2 سال کی، کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانحہ APS کے بعد وفاقی حکومت نے دہشت گردی کی جو لہر تھی، آن سلاٹ تھی، اس کو روکنے کے لیے، اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور وکلاء انڈر تھریٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا جو 1-2 پروسیکیوٹرز ہمارے کیسز کی پیروی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید والے کیس کی جو پیروی کر رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، اور واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، تو وہ قانون سازی کی گئی کہ افینس کرنے والے بھی سویلینز، وکٹمز بھی سویلینز، اور پریمیسز بھی سویلین، یعنی کو بازار میں دھماکہ کرتا ہے آ کے، جس میں سویلینز جو ہیں وہ جان کی بازی ہارتے ہیں اور ان کو شہادت ملتی ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی عسکری ادارے سے نہیں ہے، وہ بھی سویلین ہے، اور جو جائے وقوع ہے وہ بھی سول پریمیسز میں ہے، کنٹونمنٹ میں نہیں ہے۔ تو آیا ایسی صورت میں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو، ایسی صورت میں فوجی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہے؟ تو پارلیمان نے جو ترمیم کی تھی اس کو ایگزامن کیا 17 جج صاحبان نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک جنگی ماحول میں رہ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر میں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جس میں اس میں سنسیٹ کلوز ہو اور 2 سال کے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ رکھی جائے، اگر حالات نہ سدھریں تو اس کو مزید 2 سال دیے جا سکتے ہیں۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ 2017 اور پھر 2019 تک اس کی توسیع کی گئی، وہ ختم ہو گیا۔ یہ اوریجنل ایکٹ میں ہے، اور میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کوئی ترمیم نہیں کی حکومت نے، نہ کیبنٹ نے، نہ شیڈیول میں ترمیم، نہ قانون میں ترمیم۔ یہ عسکری اداروں کا فیصلہ تھا، ان کی پریمیسز پہ اٹیکس ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق۔ سول سائٹ پہ جو عدالتیں ان ملزموں کا کیسز دیکھ رہی تھی، ملزمان کے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا میجسٹریل کورٹس، انہوں نے قانون کے مطابق درخواستیں دے کے لوگوں کی تحویل لی۔ اب معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ہنٹ کیا کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیا جانا ہے یا نہیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس طرح؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے نمبر 1، لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے۔ جو سٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ، 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل۔ اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن 2015 کی ججمنٹ میں، جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں، اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی کی،
وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا، فل کورٹ بنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے متاثرہ شخص، یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے، اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے، یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے، اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں، وہ اس پہ جواب دیں گے، لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ سیفٹی ویلو یا یہ جو رائٹ ہے یہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے۔ دوسرا، ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے، وہ ICCPR جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو بیسک بنیادی تحفظات حاصل ہیں کسی بھی ملزم کو اگر وہ اس طرح کے کیسز میں ٹرائل ہوتا ہے کہ ٹرائل ان ابسینشیا نہ ہو، اس ایکٹ میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ اس کو وکیل اپنی مرضی کا کرنے کی سہولت ہے وہ ہے اس کیس میں، یہ کہ اس کے جو فیئر ٹرائل کی پروسیڈنگز مہیا کی جائیں گی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، آن دا بیسس آف دیٹ ایویڈنس ڈیسیژن آنا چاہیے، اور ویل ریزنڈ ججمنٹ آئے گی، یہ ساری باتیں ان میں ہیں، اور فیملی تک ایکسیس ہوگی ٹو پریپیئر کیس، اور پھر آپ کو ڈیفنس ایویڈنس دینے کا اختیار ہے۔ یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، کسی فورم سے آج تک اس حوالے سے جو پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ہماری جو یہ لیجسلیشن ہے یہ کمپلائنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقاضا کرنا یا ایک آواز بلند کرنا ضرور ہوتی ہے ایک بات، لیکن سٹیٹ ٹو سٹیٹ لیول پہ یہ معاملہ ابھی کسی ملک نے نہیں ہوا۔ طارق صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے قانون دان ہیں۔ آرمی ایکٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جنرل دورانی کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور اس کو معاف کر دی گئی آرمی ایکٹ کے تحت جنرل رحیم شریف نے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ہی سزا دی گئی جنرل جاوید اقبال کو، جنرل ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب نے، اور موجودہ آرمی چیف نے معاف کر دیا۔ اب موجودہ آرمی چیف نے آرمی ایکٹ کے تحت یا ان کے پینل نے سزا دی ہے ایکس کور کمانڈر کو، تو یہ کم معاف ہوگی شاید، نمبر 1۔ اور دوسرا، کیا کیونکہ آپ ایک بڑے قانون دان ہیں، لا منسٹر تو اللہ کے فضل سے ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ اور چوتھا، کلبھوشن یادیو، یہ میں نے DGISPR کو بھی لائیو کویسچن کیا تھا کہ ویئرز کلبھوشن یادیو؟ کلبھوشن یادیو، انہوں نے کہا آپ لا منسٹر سے اس کا پوچھئے گا، آپ اللہ کی طرف سے آپ موجود ہیں، تو کلبھوشن یادیو کا کیا سٹیٹس؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ کے پہلے سوالات ہیں، یہ جس اتھارٹی کو اختیار ہے انڈر دا لا ایکٹ کے اندر کہ وہ اپیل سنے اور اپیل کے بعد وہ ریمٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس میں تخفیف کر سکتی ہے وہ اتھارٹی، یہ ہر قانون میں موجود ہوتا ہے۔ تو وہ انڈر دا لا اگر کوئی اختیارات کسی میں ویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس اتھارٹی کے لیے ہے کہ وہ ریزنز دے کے وہ اس کو ختم کریں، تخفیف کریں، انڈرگون جو ہے اس کو وہیں پہ منتج ہو جائے۔ دوسرا معاملہ رہا کلبھوشن کا، تو کلبھوشن کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا، کاؤنسلر رسائی کی حد تک۔ ہمارا آرمی ایکٹ وہاں پہ بھی ایگزامن ہوا تھا، اور یہ جو ججمنٹ تھی 2015 والی، یہ بھی اس پہ بھی ریلائنس کیا گیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ڈومیسٹک فورمز ہیں ان میں بظاہر کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے، یہ پرائما فیشی کمپلائنٹ ہے۔ رائٹ آف اپیل کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، پھر اس پہ موو بھی کیا گیا، تو وہ قانون کے مطابق ڈیل ہو رہے ہیں۔ اب میری، کیونکہ میں ایک ایسا سینسٹیو میٹر ہے جس کے انٹرنیشنل کنٹورز بھی ہیں اور سلسلے بھی ہیں، میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جو کہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انفارمیشن میرے پاس نہیں اس وقت۔ جی آپ نہیں، ایک سیکنڈ، راشد صاحب کا پہلے سوال۔ سائفر کی بات کر رہا تھا میں
اس میں ایویڈنس بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور ایک بیان جو 164 کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے اس کو ویسے اسی لیے فلاؤ کر دیا کہ ایک آدمی جو غائب رہا، لاپتہ رہا، وہ اچانک اپیئر ہوا اور 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پروسیجر آف لا کیا ہے 164 کا بیان ریکارڈ کرنے میں، اور اس طریقے سے جو بیان ریکارڈ ہوا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے؟ 164 کا بیان پہ زیادہ لاؤڈز یا وہ زیادہ اس میں کمزوریاں اس وقت آتی ہیں جب کسی شخص کو حراست سے نکال کے پیش کیا جائے اور جو ریکارڈ کرنے والی عدالت ہے اس کو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو گواہ یا ملزم پیش ہوا ہے اس سے کچھ سوالات پوچھتی ہے کہ آپ پہ کچھ دباؤ نہیں ہے، آپ رضابندی سے یہ بیان دے رہے ہیں، اور اگر یہ آپ بیان دے رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ بیان آپ کے خلاف قانوناً استعمال ہو سکتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بیان دینے کے بعد آپ کو کسی تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ابھی نہیں دیا جا رہا، یا اگر آپ تحویل میں ہیں ان کی تو آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اگر آپ ضمانت پہ ہیں یا تحویل میں نہیں ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جج صاحب کی ایک فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے جو اس کیس میں بھی پوری کی گئی۔ اب اس کے بعد اگر ایک گریڈ 22 کے آفیسر جنہوں نے ایپکس لیول کے اوپر اس ملک کا ایک اہم عہدے پہ وہ فائز رہے ہیں، انہوں نے بقائمی ہوش و حواس ایک تفصیلی بیان دیا ہے جس میں میرے خیال میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں تھی۔ یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ سائفر کا ایک کھیل کھیلا گیا۔ آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں بھی اگر آپ جائیں جو کہ عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی کی تحلیل والی تفصیلی ججمنٹ آئی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سائفر والا بیانیہ سامنے ہمارے آرگیو کیا گیا اور ہم اس سے متفق نہیں ہیں کیونکہ بادی النظر میں ہمیں اس میں وزن نظر نہیں آتا۔ اب رہی بات، اب نہ تو وہ ڈھکا چھپا ہے کہ اس سائفر کے کنٹینٹس کیا تھے، تھینکس ٹو وزیر اعظم صاحب اس وقت کے کہ انہوں نے تقریباً ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ کر دیا اور چرچا کر دیا۔ نہ یہ ڈھکا چھپی بات رہی کہ وہ کس ملک سے آیا تھا، نہ یہ بات ڈھکی چھپی رہی کہ اس کو پبلک کرنے کا مقصد کیا تھا، اور نہ اسپیکر کی رولنگ کے بعد اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کوئی راز رہا کہ اس کے جو ممکنہ نتائج تھے وہ کیا تھے۔ نتائج یہ ہونے تھے کہ آپ اگر کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اگر عدم اعتماد سے نہیں بچا جا سکتا تو اس کو ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کیا جائے، اسمبلی کی تحلیل کروا لیں، اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ وہ ان کا کھیل کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان کے اس کھیل نے پاکستان کو ایک معاشی تباہی جو پہلے بہت زیادہ کر چکے تھے اور اس کی طرف دھکیل دیا، اور ہمیں مغرب کی طرف سے آئسولیشن کے شکار ہوئے۔ ایک غیر سنجیدہ عمل تھا جو کہ کسی قومی سطح کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اب اس کے کیونکہ قانونی بھی تقاضے ہیں اور اس کے کنٹرولرز ہیں، معاملہ وہاں پہ زیر تفتیش ہے، یہ کوئی خفیہ چیز نہیں رہی کیونکہ یہ تو ہر بندہ اب جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا، اور شاید اسی وجہ سے یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ خان صاحب نے سٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کو ترجیح دی اور انہوں نے آ کے اس پہ آج تک اپنا موقف نہیں دیا۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اگلی 25 جولائی کو کیا موقف دیتے ہیں۔ جی ثناء اللہ صاحب، جی اچھا میں ذرا بچے جی بیٹھے۔ اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ 64 دن کہاں رہے، اس کے بعد انہیں کس کو بیان ریکارڈ کروایا، کب اور کس حالات میں، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک تو ایسا بتا دیں۔ دوسرا سر جو ان کا بیان کی جو کاپی کالستان میڈیا میں آؤٹ ہوئی، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانونی طور پہ کوئی؟ دیکھیے اعظم خان صاحب موجود ہیں اسی ملک میں، یہ سارے سوالات آپ اگر وہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اعظم خان صاحب کے بیان کو قانونی تحفظ اس لیے حاصل ہے کہ وہ میجسٹیریل سٹیٹمنٹ ہے، کورٹ میں ہوئی ہے اور انڈر لا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا کہ 164 کا بیان جو ہے وہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس بیان پہ انحصار کرنا یا اس بیان سے مطمئن نہ ہونا یہ دو فورمز کے لیے ضروری ہے۔ رائٹ ناؤ یہ معاملہ دیکھے گی ایف آئی اے جو تفتیشی ایجنسی ہے کہ آیا وہ اس کے مندرجات پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے خود بھی اپیئر ہونا ہے انڈر دا نوٹس، تو وہ اگر پیش ہوتے ہیں، اگر وہ یہ بیان دہرا دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جی کاپی لیک دیکھیں، اس کے لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یا کوئی آپ بھی نہیں ہے۔
ये बयान क्लासिफाइड नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 164 का बयान नहीं आता। ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये आमतौर पे सिर्फ जो रिकॉर्डिंग के टाइम से पहले जो मंशा है वो है कि एक इंटरैक्शन अदालत का होगा 1-on-1 बयान देने वाले से, जिसमें वो 4 सवालात करेंगे उससे कि आप रज़ाकाराना तौर पे दे रहे हैं, आप पे दबाव नहीं है, आप पे तशद्दुद तो नहीं हुआ, आपको इसके बाद तहवील में नहीं दिया जाएगा और ये बयान आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। ये फंडामेंटल्स हैं 164 के। अगर वो पूरे हैं तो फेज 1 में तफ्तीशी एजेंसी के लिए ये कि उसको उस पर रिलाई करते हैं। दूसरी बात कि 161 में अगर आके वही बयान वो खुद दे देते हैं या किसी भी प्रोविजन के तहत तफ्तीशी अफसरों के सामने, वो बयान भी ज़ाहिर है वो इक्वली अच्छा है तफ्तीशी एजेंसी को तफ्तीश कंक्लूड करने के लिए, इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात, अदालत में जब मामला जाएगा तो इसकी एविडेंशरी वैल्यू का फैसला जो करना है वो ना मीडिया ने करना है ना हुकूमत ने करना है, वो अदालत करेगी। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मेरे आइन के तहत वो एक सेपरेट ऑर्गन है स्टेट का, इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इसको असेस करेंगे। वो अगर इससे मुत्तफिक होते हुए और दीगर एविडेंस उनके पास हुई तो ये मुकदमा कन्विक्शन पे मुंतज होगा, अदरवाइज बेनिफिट मिलेंगे। जी सनाउल्लाह साहब, 2-3 सवाल। जी जी, एक तो कल राणा साहब एक एक करके कर लें। सर छोटे जी जी, तो राणा साहब ने कल कहा था कि हम इस मामले पर लीगल राय लेंगे वजारत कानून से, तो ये बता दें लीगल राय आपने देख ली। दूसरा सवाल ये है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने 99 में धमाके किए थे तो नवाज शरीफ उसके बाद से आज तक कहते आते हैं कि अमेरिका ने हम पर दबाव डाला था, हमें रोका था धमाके ना करें और हम इतना बजट देते हैं, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आ सकता है, तो वो कार्रवाई भी बनती है, इसी तरह का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। तीसरा सवाल ये है कि 22 दिन रह गए हैं आपकी हुकूमत को और मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि 12 अगस्त की रात से पहले असम्बली तोड़ दी जाएगी, तो आपकी वजारत ने क्या राय दी है? अगर पहले तोड़ते हैं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे और अगर टाइम पे ख़त्म होते हैं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे और ये प्रोसेस कब से शुरू होगा निगरान सेटअप की कंसल्टेशन? आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ ताकि हाफजा ज़रा थोड़ा ठीक रहे। ये ना मेरी राय की ज़रूरत है ना किसी वजारत की राय की ज़रूरत है, आइन में लिखा हुआ है। आइन में दर्ज है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएगा और अगर किसी वजह से असम्बली तहलील हो जाती है और उसका टाइम नहीं दिया गया कि वो 10 रोज़ पहले हो, 3 रोज़ पहले हो या 4 माह पहले हो, उस सूरत में आइन ये कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर हों। अब जब हुकूमत तहलील करने का फैसला हो जाता है या पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाती है तो उस सूरत में फौरी जो पहला काम होगा वो काबीना जो है वो तहलील हो जाएगी और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आइन के मुताबिक वो कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि उनका सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाता। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आप सब ने देखा और हमेशा देखते आए हैं सूबों में और मरकज़ में, वो पहले मुशावरत है कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान कौमी असम्बली के, अगर उन पर इत्तफाक़ राय हो जाए तो वो शख्स जो है वो मुकर्रर हो जाएगा वज़ीर। सर वो जिस वक्त असम्बली या मुद्दत पूरी करेगी या तहलील होगी, आइन की रूह से उससे पहले वो नहीं होती कंसल्टेशन, इसीलिए उसमें वो 3 रोज़ का 4 रोज़ का टाइम दिया गया है कि अगर पहले 24 घंटे में वो नहीं ये काम होता तो फिर एक कमेटी बनती है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के बराबर नंबर्स होते हैं। वो कमेटी को वो 2-2 नाम भेजते हैं, दोनों जो साहिबान हैं, एक सूबे में 2-2 3-3 नाम है, यहाँ पे 2-2 नाम है। उस पे अगर कमेटी का इत्तफाक हो जाए उनमें किसी एक नाम पे तो फिर वो नाम ही फाइनल हो गया। अगर नहीं होता तो नाम भिजवा दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर पूरा कमीशन बैठता है और वो मेजॉरिटी के साथ 5 रुकनी कमीशन 3 रुकन जो हैं अरकान की मेजॉरिटी के साथ वो तौसीक कर देता है उस अपॉइंटमेंट की या उसमें से उनका इंतखाब कर लेता है। और जब तक ये मामला नहीं होता तब तक जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि मुल्क को आप एक इंतज़ामी सरबराह के बगैर नहीं चलाते, तो ये भी आइन में दर्ज है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अच्छी रवायत ये रही है कि उन 2 या 3 दिनों में वो आम तौर पे पंजाब में जब असम्बली तहलील हुई तो ये मामला आया कि वो डे टू डे से बात बढ़ गई थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और चीज़ें जो थी वो सैंक्शन हुई, लेकिन उन 2-3 दिनों में वो डे टू डे
جو اپنے پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ نظام نہ رکے. دوسرا سوال تھا کہ جب 1999 میں 99 میں پاکستان نے ڈیٹونیٹ کر دی تھی اور بتانا تھا کہ ہم اٹامک پاور ہیں, اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں اور اس کے بدلے میں جو دوست ممالک ہیں یا جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے انہوں نے نام لیتے رہے. لے لیا سر نام. دیکھیں, قومی سلامتی کے حوالے سے آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھیں اور آئین پاکستان بھی پڑھیں اور پرائم منسٹر کا اوتھ بھی پڑھیں. اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے اس کو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, ملکی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ بات آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اور ایسے بڑے ایشو کے اوپر کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے, میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ ابھی عوام کے سامنے نہیں تھا لایا جانا تو اس سے زیادہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ہے ایک منتخب حکومت میں. تو انہوں نے اپنا وہ استحقاق بھی استعمال کیا, انہوں نے ایک قومی لیڈر کے طور پہ, قوم کے ایک الیکٹڈ سربراہ کے طور پہ قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ دو رستے تھے ہمارے پاس. اس میں سے حمیت کا, ملکی استحکام کا, ملکی دفاع کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ رستہ چنتے. تو میں آپ کی عدالت میں یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب کبھی انتخاب کا وقت آئے یا فیصلے کا وقت آئے تو میں ریکارڈ پہ درست رہوں. انہوں نے کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے, کسی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے, قومی اسمبلی کو رات شب خون مارنے کے لیے یا توڑنے کے لیے منتخب ایوان کو یہ کام نہیں کیا. اور اسی وجہ سے مشرف صاحب کے مارشل لاء میں بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ ان پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے, انہیں ہائی جیکر بنا دیا گیا, ان پہ حدیبیہ کھڑا کر دیا گیا, ان کے کاروبار بند کر دیے گئے. ان پہ کون سا ایسا جرم تھا جو ان پہ نہیں لگایا گیا؟ لیکن یہ کام مارشل لاء میں مارشل لائی حکومت نے بھی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے یہ جو اعلان تھا وہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور ملکی استحکام کے حوالے سے کیا تھا. جی, رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ دیکھیں, انہوں نے اچھا کیا, محتاط بات کی انہوں نے. لیکن میں نے شروع میں یہ بات ایکسپلین کر دی تھی کہ حکومت اب یہ معاملہ سپرد آلریڈی کر چکی ہے ایف آئی اے کے, آج سے کوئی 8 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے. یہ اب ایک لیگل پروسیس ہے, اس میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے کہ 164 کا بیان آیا تو ہماری یادداشتیں بحال ہوئی ہیں, ورنہ یہ معاملہ وہاں پہ زیر انکوائری تھا, زیر تحقیق تھا. البتہ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جواب دینے کی بجائے اسٹے لینا مناسب سمجھا, جیسے نیب میں ہوتا ہے. نیب میں آپ کو یاد ہوگا جب نیب میں ترامیم ہو رہی تھی اور وزارت قانون نے وہ بل پیش کیا سینٹ میں خاص طور پہ, تو اس کی کاپیاں پھاڑ کے ہوا میں لہرائی گئیں اور اسے انا رو کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سودے بازی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اس قانون کے تحت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس نے بریت نئے قانون کے تحت نہیں لی. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہائی کورٹ سے بریت پرانے قانون پہ ہوئی, ریکارڈ کے اندر ہے, ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے قانون پہ بحث نہیں کر رہے. احسن اقبال صاحب کو بری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے کہا جی میں نئے قانون پہ بحث کر رہا ہوں, پرانے قانون پہ کر رہا ہوں, نئے قانون کا بینیفٹ نہیں لوں گا. اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 265K کی پرسوں اپلیکیشن ہوئی ہے, ان کے وکیل امجد پرویز نے پھر یہی بات کی. تو آج دیکھ لیں کہ انا رو کس کے لیے تھا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کوئی درجن بھر کے قریب درخواستیں دائر کر رکھی ہیں امینڈڈ نیب لاء کے تحت کہ یہ مجھے اس طرح نہیں بلا سکتے, یہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے, یہ مجھے یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, نان کوآپریشن کے اوپر گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ پرانے قانون میں تو بہت انفٹڈ پاورز تھیں, لیکن نئے قانون کے تحت بھی اگر کوئی شخص قانون کا مذاق اڑائے گا, تفتیشی ادارے سے کوآپریٹ نہیں کرتا اور آگے ہنس کے دکھا دیتا اور کہتا نہیں آندہ میں, تو پھر ظاہر ہے تفتیشی ادارے کے گرفتاری ہو سکتی ہے. اس لیے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے, اگر وہ پیش نہیں ہوں گے. ایک تو ہے نا توشہ خانہ کا عدالتی مقدمہ جو کہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ ہو رہا ہے, اس میں بھی اگر وہ دانستہ غیر حاضریاں کرتے ہیں اور پلیڈر اپوائنٹ نہیں کرواتے, جو کہ شاید آج پلیڈر اپوائنٹ ہو گیا ان کا, تو اس صورت میں وارنٹ نکل سکتا تھا. لیکن عدالت نے میرے خیال میں ریسٹرینٹ شو کی ہے, جوڈیشل ریسٹرینٹ. جو توشہ خانہ نیب انکوائری ہے اس میں بھی اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے اور بارہا نوٹسز کے باوجود وہ نہیں جا رہے اور وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں
کہ وہ پروسیڈز میں نے کہاں اور جعلی رسید اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات انتہائی افسوسناک ہیں. ملک پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا اور IMF سے قرض جو ہے وہ خوش آئند ہے.